یہ انکشافات ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کی بیس پہ ڈاکٹر ممیتا کی جان لی گئی۔ ایک بندہ سنجے جس کی گرفتاری ہوئی، اس نے یہ کہا میں اس مرڈر میں شامل تھا، مجھے اس مرڈر کی کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہاں میں نے مل کر ڈاکٹر ممیتا کو دوسرے لوگوں کے ساتھ مارا ہے۔ اس بندے کا بھی یہ بیان جاری ہوا ہے کہ جو راز ڈاکٹر ممیتا کو پتا تھے وہ یہ تھے، اس ہاسپٹل میں، اس میڈیکل کالج میں انسانی اعضاء جو تھے اس کی اسمگلنگ بہت زیادہ عام تھی۔ جب وہاں پہ پتا چلتا ہے کہ جناب ڈاکٹر ممیتا کو پتا چل گیا ہے اور وہ فل ریکی کر رہی ہے اور وہ ان کا جو پردہ ہے وہ فاش کرنے والی ہے، انہوں نے ڈاکٹر ممیتا کو پہلے اپنی درندگی کا، اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس کو جان سے مار ڈالا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا کے شہر کولکتہ میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ کیسے وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد اس کا مرڈر کر دیا گیا۔ اب اس کیس میں مزید جو تحقیقات ہوئی، چونکہ ایک یہ مرڈر کیس تھا، ایک ریپ کیس تھا، تو اس میں تحقیقات ہونی تھی۔ اب اس کی گہرائی تک جانا تھا کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ ایک گینگ نے اس کا ریپ کیا، پھر اس کا مرڈر کر دیا۔ تو جناب جیسے ہی اس کیس کی تحقیقات شروع ہوئی، انیشیل رپورٹس آنے لگی، پہلے تو اس کی صرف باڈی کو لے کر رپورٹس آنے لگی کہ اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا، اس کی ساری ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی تھیں، اس کو کتنے فریکچر ہوئے تھے، اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے بازو ٹوٹے ہوئے تھے اور اس کے جسم کی کوئی ایسی ہڈی نہیں تھی جو سلامت تھی، اور کس طریقے سے گینگ نے اس کے ساتھ ریپ کیا، کیسے اس کے اندر سے لوگوں کے وہ جرمز ملے۔ تو جناب اب لوگ جو تھے، وہ گینگ جو تھا وہ ڈاکٹر ممیتا کے پیچھے کیوں پڑا ہوا تھا، اب اس کے اوپر تحقیق جو ہوئی اور یہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں کہ ڈاکٹر ممیتا جو ہے وہ اس ہاسپٹل میں، یعنی کہ جس میڈیکل کالج میں یہ پڑھ رہی تھی، جہاں پہ یہ کام کر رہی تھی، ڈیوٹی دے رہی تھی، 36 گھنٹے اس عورت کو ہو گئے تھے ڈیوٹی کرتے ہوئے، وہاں پہ جناب منشیات فروشی بہت زیادہ عام تھی اور وہ اس کالج کا پرنسپل اور دوسرا عملہ بھی اس منشیات فروشی میں جو ہے وہ ملا ہوا تھا۔ اب ڈاکٹر ممیتا کو یہ بات پتہ چلتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو ڈسکلوز کرنا چاہتی ہے کہ میں اس کو منظر عام تک لے کے آؤں گی کہ یہ کہنے کو تو ہاسپٹل ہے، کہنے کو یہ میڈیکل کالج ہے، لیکن یہاں پر کس طریقے سے جو ہے منشیات فروشی ہوتی ہے اور اس میں کون کون سے بڑے جو لوگ ہیں وہ ملوث ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم چیز تھی جو ڈاکٹر ممیتا جو ہے وہ ڈسکلوز کرنا چاہتی تھی، جو راز فاش کرنا چاہتی تھی، جو راز ڈاکٹر ممیتا کو پتا تھے، وہ یہ تھے کہ جناب یہاں پر اس ہاسپٹل میں، اس میڈیکل کالج میں انسانی اعضاء جو تھے اس کی اسمگلنگ بہت زیادہ عام تھی، اس کی اسمگلنگ ہوتی تھی۔ اب ظاہری سی بات ہے یہاں پہ باڈیز بھی آئیں گی، یہاں پہ جیتے جاگتے انسان بھی آئیں گے۔ ناظرین، انسانی اعضاء کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ وہ آفٹر ڈیتھ جو ہے ہر اعضاء کا اپنا ایک لمٹ ہوتا ہے، جیسے آنکھیں ہیں وہ کچھ منٹس تک، یعنی کہ میکسیمم جو میں نے سنا ہے آدھے گھنٹے تک جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ ان کو سٹور کر لیں، سیو کر لیں، تو آپ ان کو کسی اور ضرورت مند کی آنکھوں پہ لگا دی جائے جو دیکھ نہیں سکتا ہے تو اس کو بنائی اس کی واپس آ جائے گی، وہ ان آنکھوں سے دیکھنے لگے گا جو ایک ڈیڈ باڈی کی آنکھیں لی گئی ہیں۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے بہت سارے انسانی اعضاء، قیمتی اعضاء جو ہیں یہاں اس ہاسپٹل میں جو ہے اسمگل ہوتے تھے اور باہر کے ممالک میں بھیجے جاتے تھے اور بھاری داموں میں بھیجے جاتے تھے۔ اب ڈاکٹر ممیتا جو ہے اس کو یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے منشیات فروشی ہوتی ہے، منشیات کتنی عام ہے یہاں پر، اور وہ بھی اسمگلنگ کی جاتی ہے، منشیات کی بھی اور انسانی اعضاء کی بھی اسمگلنگ کی جاتی ہے۔ اب جیسا کہ وہاں کے سٹاف کو پتہ چلتا ہے، چونکہ وہاں کا پرنسپل بھی اس گھنونے کام میں جو ہے ملوث تھا، جب وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جناب ڈاکٹر ممیتا کو پتہ چل گیا ہے اور وہ فل ریکی کر رہی ہے اور وہ ان کا جو پردہ ہے وہ فاش کرنے والی ہے، ان کو بے نقاب کرنے والی ہے، تو یہ سارا جو گروپ ہے جو منشیات فروشی میں، جو انسانی اعضاء کی اسمگلنگ میں ملوث تھا، انہوں نے ڈاکٹر ممیتا کو پہلے اپنی درندگی کا، اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس کو جان سے مار ڈالا کہ نہ یہ رہے گی نہ ہی ثبوت رہیں گے۔ اور جب انہوں نے ڈاکٹر ممیتا کو مارا، اس مرڈر اٹیمپٹ کو بھی انہوں نے سوسائیڈ کا نام دیا اور اس کے باپ کو سوسائیڈ کے حوالے سے ہی کہا جاتی ہے کہ آپ کی بیٹی نے جناب سوسائیڈ کر لی ہے، لیکن جہاں پر ڈاکٹر ممیتا کا مرڈر کیا جاتا ہے وہاں پہ سارا انہوں نے صورتحال ایسی بنا دی کہ واقعی یہاں پہ ایک سوسائیڈ ہوئی ہے، یہ مرڈر اٹیمپٹ نہیں تھی۔ ایک سچ جو ہوتا ہے وہ 99 جھوٹ کے بعد بھی سچ ہی رہتا ہے اور سچ نے آخر کھل کر سامنے آنا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر ممیتا جو ہے وہ اس کا قتل ہوتا ہے، باتیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں، سارا انڈیا جو ہے ابھر کے سامنے آ جاتا ہے، بہت سارے دوسرے ممالک سے بھی جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں سے بھی ڈاکٹر ممیتا کے لیے انصاف کی ریکویسٹ جاتی ہیں کہ ڈاکٹر ممیتا کو انصاف ملنا چاہیے کہ کس طریقے سے اس کا کیا حال ہوا ہے۔ اب یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ
اس کا حال کیوں ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کے انصاف کے لیے باہر آئے۔ اب جب چیزیں یہ انکشافات ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کی بیس پہ ڈاکٹر ممیتا کی جان لی گئی، تو ناظرین یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں پہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے جاتا ہے، وہاں پہ انسان ٹھیک ہونے کے لیے جاتا ہے، لیکن وہاں پر کیا ہے، وہاں پر انسانی اعضاء کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، منشیات فروشی کس طریقے سے وہاں پر عام ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہوں گے نا کہ یہ تو ہاسپٹل ہے، یہاں کس کو پتہ چلنا ہے کہ جناب یہاں پہ جو مرضی کرتے جائیں، کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی، لیکن جو اندر کے لوگ ہوتے ہیں ہر کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے، ہر کوئی حرام نہیں کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر ممیتا جو تھی اس نے سوچا کہ میں اس چیز کے خلاف آواز اٹھاؤں گی، اس نے ثبوت ڈھونڈنے شروع کیے اور اس گینگ کو پتہ چل گیا اور اس گینگ نے اس ڈاکٹر کی جو ہے جان لے لی۔ اس نے کہا کہ تم بھی جاؤ اور تمہارے ساتھ ثبوت بھی جائیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ گھنونا کام کر لیا، کیا آپ لوگ قانون کے شکنجے سے بچ جائیں گے؟ کیا آپ لوگ اپنے آپ کو کبھی معاف کر پائیں گے؟ اور جناب ڈاکٹر ممیتا کے مرڈر کے بعد ایک بندہ سنجے جس کی گرفتاری ہوئی، اس نے یہ کہا کہ ہاں میں نے اس مرڈر میں جو ہے ہیلپ کیا تھا دوسروں کا بھی، اور میں اس مرڈر میں شامل تھا، مجھے اس مرڈر کی کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہاں میں نے مل کر ڈاکٹر ممیتا کو دوسرے لوگوں کے ساتھ مارا ہے۔ اس بندے کا بھی یہ بیان جاری ہوا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ تو یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ایک انسان کی جان لے لی اور پھر بعد میں آپ کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے۔ ناظرین ہم پاکستان سے ڈاکٹر ممیتا کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، مختلف ممالک سے اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ مذہب ایک سائڈ پہ، نیشنلٹی ایک سائڈ پہ، ہمارا ملک ایک سائڈ پہ، لیکن وہ ایک انسان تھی، وہ ایک عورت تھی، وہ ایک جان تھی۔ اس کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ خدا را اس کو انصاف ملنا چاہیے، اس کے قاتلوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اور جو یہ راز بے نقاب کرنا چاہتی تھی ان کے، اب تو وہ بھی بے نقاب ہو گئے ہیں، اس کے اوپر بھی ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور ایسے قانون بنانے چاہیے کہ آئندہ کوئی عورت، کوئی لڑکی، کسی ماں کی بیٹی ایسے درندگی کا نشانہ بن کر قتل نہ ہو۔